جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈاکٹر عاطف، کس طریقے سے منفی سوچ کو مثبت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سوچ جو ہوتی ہے وہ انسان کی ایک ہیبٹ ہے، ایک انسٹنکٹ ہے جو کہ بائی برتھ انسان کے اندر ہوتی ہے. اب اس کے لیے میں ایک سائیکالوجسٹ سیگمنڈ فریڈ کا میں ذکر کروں گا. انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی، انکانشیس مائنڈ کی تھیوری. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کے جو انکانشیس مائنڈ میں جو آپ کی چائلڈہڈ جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جو بچپن میں جو آپ کے ساتھ مس ہیپ ہوا ہوتا ہے، جو آپ کے ایسی یادیں ہوتی ہیں جو کہ پلیزنٹ نہیں ہوتی، ان پلیزنٹ تھنکنگ پرسیپشن جو ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی لائف کے جو آپ ایڈلٹہڈ میں آتے ہیں تو وہ آ کے وہاں پہ انکانشیس سے کانشیس مائنڈ میں آتی ہے. تو پھر وہاں جا کے جو نیگیٹو تھنکنگ جو آپ نے سفر کی ہوتی ہے چائلڈہڈ میں، وہ سرفیس پہ آتی ہے، وہ اوور بیہیویئر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. اور جیسے ڈاکٹر الیاس نے ذکر کیا تھا کہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے ذریعے پورے انکانشیس مائنڈ کو ریڈ کر کے پھر اس کے جو انکانشیس مائنڈ کے اندر جو ایسی تھنکنگ ہے جو کہ ایب نارمل ہے یا جو ان اپروپریٹ نہیں ہے، جو اس کے اندر سٹریس پیدا کر رہی ہے، جو اس کے اندر ایک طرح کی انزائٹی پیدا کر رہی ہے، ڈپریشن یا فرسٹریشن پیدا کر رہی ہے، تو اس کو ہم نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف لے کے آتے ہیں. تو وہ ایک پراپر تھراپی ہے جس کے بڑے اچھے رزلٹ ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایکسپرٹ کلینکل سائیکالوجسٹ کے ذریعے ہم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ پیشنٹ کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ کافی حد تک امپروو ہو جاتی ہے. یہ ٹریٹمنٹ میڈیسن سے ہوتا ہے یا تھراپی سے ہو جاتا ہے؟ یہ صرف یہ نان فارماکولوجیکل ہے، لیکن یہ اچھا سوال آپ نے کیا. اس کے ساتھ آپ میڈیسن جو پیشنٹ کھا رہا ہوتا ہے اس کو ڈسکنٹینیو عام طور پر نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ سائیکیٹرسٹ کی جو ہے اس کی بیماری کے مطابق جو اس کے ادویات ہوتی ہیں وہ اس کو جاری رکھتے ہوئے اس کی ایک نان فارماکولوجیکل ایک آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس. جیسے آپ ہپنوتھراپی کا بھی ذکر کیا تھا، تو ہم کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے نا اس کے برین کی جو ہے ریڈنگ کر کے جو اب نارمل تھنکنگ ہے اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک پروڈکٹیو لائف کی طرف وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر الیاس، سوری ڈاکٹر عاطف. ڈاکٹر الیاس، آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں کہ شیزوفرینیا کی جو بیماری ہے وہ کس جینڈر میں زیادہ ہوتی ہے؟ اچھا، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میل میں زیادہ ہے فیمیل میں؟ عام طور پر مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ 1% اس کا پریویلنس ہوتا ہے، اور سلائٹلی جو ڈفرینس ہے وہ یہ کہ یہ فیمیلس میں زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو میل. لیکن یہ ڈفرینس سلائٹ ہے، مطلب ایز سچ ایکول ہم بالکل نہیں کہتے کہ جو اسٹڈیز ہوئی ہیں یا جو ریسرچز ہیں جو چل رہی ہیں تو ان میں یہ ہے کہ یہ دس از سلائٹلی مور ان فیمیلس ایز کمپیئر ٹو میل. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس پہ وجوہات پہ تو ہم جب اس کی ایٹیولوجی کی بات کریں گے تب اس میں آئے گا کہ فیمیلز میں زیادہ تر ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ کچھ ہارمونل ویریشنس کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ ہیں، لیکن حتمی کیا وجہ ہے اس کا نہیں پتہ پڑا ابھی. اس پہ ریسرچز چل رہی ہے. اچھا شیزوفرینیا کا یہ ہے کہ اس طرح کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا نارمل لائف گزار لیتے ہیں؟ آئی مین کہ اگر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو کیا وہ پراپر طریقے سے اپنی نارمل لائف میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ہی دنیا ایک کریٹ کی بھی ہوتی ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ عام طور پر مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو کرونک سائیکوسس والا پیشنٹ ہے اس کو جیسے کلاسیفیکیشن کی بات کی ہم نے تو کس ٹائپ کی بیماری ہے. اور ابھی کرنٹلی جیسے ہم آپ نے عاطف صاحب سے پوچھا تھا کہ اس کو ہم ہسٹری میں کیسے لیتے ہیں، تو اس ہسٹری میں کچھ کلینکل ٹولس بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں جس کو سائیکومیٹرک ٹولس کہتے ہیں. ان پہ ان کی سیویئرٹی جو ہے وہ کتنی ہے اور ڈیوریشن کتنا ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ جلدی جتنی انٹروینشن ہوتی ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں، جتنی لیٹ اس کی انٹروینشن ہوتی ہے تو اتنے اس کے نتائج جو ہیں وہ پور ہوتے ہیں. اچھا. اور عام طور پر اس میں ایک مطلب اسٹڈی ہوئی ہے، ایک ریسرچ ہوئی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ یوزلی 1/3 پیشنٹ جو ہوتے ہیں کرونک سائیکوسس کے یا اسکیزوفرینیا مالک ہو کے وہ دوائیوں کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اپنی نارمل زندگی گزارتے ہیں، جبکہ 1/3 وہ پارٹ ہوتا ہے جو دوائیوں کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، پھر بگڑتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر اس طرح سے چلتا ہے. اور جو تیسرا 1/3 ہوتا ہے وہ ریزسٹنٹ کہلاتا ہے کہ وہ دوائیوں پہ عام طور پر ریسپانس نہیں کرتا، کہ جس کو پھر دوائیوں کے ساتھ مختلف دوائیاں ملا کے دی جاتی ہیں، سائیکولوجیکل سوشل انٹرونشن جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. سر ان دوائیوں کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے؟ کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز بھی ہوتی ہے اگر ہم دوائیاں کھائیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، سوتے رہتے ہیں مریض اور دماغ کام کرنا کم ہو جاتا ہے، دوائیوں ہم ایکٹیو نہیں ہوتا. سائیڈ ایفیکٹ سے پاک کوئی چیز نہیں ہوتی، کیمیکل ہیں. ہم یہ جب بتاتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹ ہر دوائی کے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری جو اینٹی سائیکوٹک دوائیاں ہیں ان کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں.
لیکن وہ سائیڈ ایفیکٹ ہم وہ کرتے ہیں کہ نقصان زیادہ دوائی دینے میں ہے یا دوائی نہ دینے میں. تو اگر وہ پیشنٹ جو کہ پہلے سب کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے, پورا گھر محلہ اس نے سر پہ اٹھا رکھا ہے, وہ ایک دوائی کھانے کے 2 ہفتے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے, تو مطلب وہ ٹھیک ہونے کے بعد یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس دوائی کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوئے ہیں, سوائے اس کے کہ اس نے کچھ سیڈیشن کی ہوتی ہے, وہ سیڈیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ اس کو نیند نہیں ہوتی, وہ نیند لانی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک متھ کنسیپشن ہے کہ ہماری دوائیوں میں نیند زیادہ ہوتی ہے. ایسا ایکچولی نہیں ہوتا. نیند وہاں زیادہ ہوتی ہے جہاں پر وہ نیند کی دوائیاں ہوتی ہیں, اور نیند کی دوائیاں آج کل جو سائیکاٹرسٹ ہیں, جو پروفیشنل ہیں, وہ اس کی فرسٹ پرائیورٹی پہ نہیں آتے. اور اس میں بھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس قسم کی نیند کی دوائی دی جائے جو کہ شارٹ ایکٹنگ ہو, میڈیم ایکٹنگ ہو, لانگ ایکٹنگ ہو. اور دماغ کے سکون کے لیے ضروری دماغ ہے, کے سکون, کیونکہ دماغ زیادہ سوچ رہا ہے نا, تبھی تو آپ اپنی. تو ایکچولی اس میں کیونکہ دماغ کے کیمیکل کی چینجز ہوتی ہے, تو وہ دوائی اس کیمیکل کو بیلنس کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. بالکل بالکل. جی ڈاکٹر عاطف, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے ڈاکٹر الیاس سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ بیماری جو ہے شیزوفرینیا کی 15 سال کے بعد افیکٹو ہوتی ہے, تو کیا چھوٹے بچوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے؟ چھوٹے بچوں کو اگر کچھ ڈر جاتے ہیں, ان کو کچھ نظر آ جاتا ہے یا کچھ سنائی دیتا ہے یا وہ کچھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, کہیں کسی طرف توجہ دیتے ہیں جہاں کچھ ہوتا نہیں ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک ہم مینٹل النس کی بات کرتے ہیں تو مینٹل النس جو ہے کسی قسم کے بھی ہو, چاہے وہ شیزوفرینیا ہو, ڈپریشن ہو یا انزائٹی ہو, وہ کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے, بچوں میں بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو شیزوفرینیا ہے یہ بچوں میں بھی اس کو ایک طرح کا ڈاکومنٹ کیا گیا ہے پاس میں. کچھ شیزوفرینیا بچوں میں بھی ہوتا ہے, یا تو شیزوفرینیا سے ملتی جلتی علامات ہو سکتی ہیں. جیسے عام طور پہ 13 سال سے کم عمر بچوں میں عام طور پہ شیزوفرینیا اور آٹزم کو ڈفرینشیٹ کرنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. اور پاسٹ میں کچھ ریسرچ بھی ایسی جس میں کچھ آٹزم جیسے ہوتا ہے کہ آٹزم ایک ایسی بیماری ہے جس میں سوشلائزیشن نہیں ہوتی ہے, اس میں لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے, اس میں اندر بچے کے اندر ایک چیزوں کو رجسٹ کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ شیزوفرینیا میں بھی ہوتی ہیں. تو بچوں میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر شیزوفرینیا اگر نہیں بھی ہے تو کم از کم سائیکوٹک فیچرز بچوں میں ہوتے ہیں جو کہ ممک کرتے ہیں کہ اس کو یہ شیزوفرینیا ہے یا اس کو آٹزم ہے. تو عام طور پہ ارسپیکٹو کہ اس کو شیزوفرینیا یا آٹزم ہے, لیکن ان کے بچوں کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کو پراپر طریقے سے ٹریٹ کریں. اس کے لیے ماہر سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ ایسا بچہ جب ایک کلاس میں جاتا ہے تو وہاں پہ اگر اس کا بیہیویئر اب نارمل ہوگا تو الٹیمیٹلی جو دوسرے کلاس کے بچے ہیں ان کے لیے ایک طرح کا خوف کی کیفیت یا ایک طرح کی ہراسمنٹ کی کیفیت نقصان دہ آپ کے لیے بھی ہے اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو اس لحاظ سے بچوں میں بھی ہوتا ہے, اس کا انسیڈنس کم ہے لیکن آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور اگر ایسا بچہ کوئی ہے تو پیرنٹس کے اندر ڈینائل تو ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو ایسا نہیں ہے, لیکن اس کا پراپر اگر ٹریٹمنٹ کریں تو وہ بچے کے لیے بھی اور اس کے پیئر جو اس کے اپنے بہن بھائی ہیں اگر الٹیمیٹلی ٹریٹ نہیں کریں گے تو بچے جو اس کے بہن بھائی ہیں وہ اس کو کاپی کریں گے, اس کو امیٹیٹ کریں گے اس کے بیہیویئر کو, اور ان کے اندر بھی ایک طرح کا ایب نارمل بیہیویئر کا پیٹرن جو ان کے بچے ہیں جو بہن بھائی ان میں بھی آنے کے چانس ہوتے ہیں. جب پراپر وے میں اگر ٹریٹ کریں تو اس کا اچھا آؤٹ کم آتا ہے. تو سر یہ بیماری جینیٹیکلی ہوتی ہے یا انوائرمنٹل اڈاپٹ کرتے ہیں بچوں کے اگر اندر یہ چیز ہوتی ہے, پیرنٹس سے آ سکتی ہے پیرنٹس میں؟ جی, 2 چیزوں کو تو آپ نے جواب دے دیا. عام طور پہ جو اس کی جو پیتھوفیزیالوجی ہے اس میں جینیٹکس کا رول ہے, انوائرمنٹ کا رول ہے. زیادہ ریشو کس چیز کا ہے سر؟ زیادہ جینیٹکس کا ہے, دوسرا انوائرمنٹ کا, اور تیسرا جیسے ڈاکٹر الیاس نے ڈوپامین کا ذکر کیا کہ اس میں ڈوپامین بڑھ جاتا ہے تو برین کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں, تو جو بایو کیمیکل بھی ہے کس کا ہے, تو اس لیے بایو سوشو کیمیکل ماڈل اس کا ایک کہلاتا ہے جس کے ذریعے ہم شیزوفرینیا کے جو ہے وہ پیتھوفیزیالوجی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ تینوں اس کے اینگل آتے ہیں, اس میں جینیٹکس بھی ہے, اس میں انوائرمنٹ بھی ہے, اس میں برین کے اندر ڈوپامین کی زیادتی کا بھی ہوتا ہے, اور ڈرگس جو ہوتی ہیں وہ اس ڈوپامین کو کم کرتی ہیں اور اس سے پیشنٹ کی جو سمٹم ہوتی ہیں وہ بہت حد تک آپٹیمم لیول پہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر عاطف. ڈاکٹر الیاس آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو شیزوفرینیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا علاج کس طریقے سے ہوتا ہے, اور ان کی فیملی کے لیے پوچھنا چاہوں گی اگر اس طرح کے فیملی میں فرینڈس میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو اس کو کس طرح کا انوائرمنٹ دینا چاہیے, کون سا انوائرمنٹ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اچھا سوال کیا آپ نے. ایکچولی ہم جب علاج کی بات کرتے ہیں تو علاج سے ہم تو عموماً ہم مراد لیتے ہیں ٹریٹمنٹ. تھیراپی تو پہلے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹریٹمنٹ کی ہم جب بات کریں گے تو ٹریٹمنٹ از این ادر تھنگ, مینجمنٹ از این ادر تھنگ. ٹریٹمنٹ از اے پارٹ آف مینجمنٹ. اور مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم پھر جیسے عاطف صاحب نے کہا کہ بایولوجیکل, سائیکولوجیکل, سوشل. بایولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور سوشل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے.
اب بایولوجیکل ٹریٹمنٹ میں جو ہم دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں جس کو ہم ٹریٹمنٹ کہتے ہیں وہ ایکچولی بایولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں جو مریض کے سمٹم ہیں اس سمٹم کے حساب سے جو اپروپریٹ اس کے لیے دوائیاں ہیں وہ اس کو ملنی چاہیے. نیند کی یا خواب آور دوائیاں اگر ضرورت بہت زیادہ ہے تو پھر وہ ہم دیتے ہیں, ورنہ نیند کی دوائی عام طور پر نہیں دیتے, سوائے اس کے کہ اس کی بہت ہی زیادہ حد تک ضرورت نہ ہو. جو سائیکولوجیکل مینجمنٹ ہے وہ سیکنڈ پارٹ میں آتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو مریض ابھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, اس کی کیمیکل لیول ڈسٹرب ہے, تو اس کو دوائیاں دے کے اس کا کچھ بیلنس کو حد تک کم کریں. اس کے بعد پھر سائیکولوجیکل انٹرونشنز ہم کریں. سائیکولوجیکل انٹرونشن میں سائیکو تھراپیز ہوتی ہے, ڈفرینٹ وہ سائیکو تھراپی ہیں جس سے جو کاؤنسلنگ سے اسٹارٹ ہو کے CBD اور انٹرپرسنل تھراپی اور باقی بہت ساری وہ تھراپیز ہیں. وہ پھر سائیکولوجسٹ ہمارے ساتھ میں ہماری مینجمنٹ ٹیم کا حصہ ہوتا ہے, تو وہ سائیکولوجسٹ وہ کرتا ہے. تیسرا کمپوننٹ سوشل ہوتا ہے کہ سوشل تھراپی بھی ہوتی ہے اس کی, کہ سوشل تھراپی میں کیا کیا شامل ہوتا ہے. اس کی فیملی ہوتی ہے, اس کے فرینڈس ہوتی ہیں, اس کی آکوپیشنل لائف ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, یہ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے زیادہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہاں پر جب یہ سوشل تھراپی نہیں ہو پاتی تو بایولوجیکل تھراپی اور سائیکولوجیکل تھراپی اتنی فروٹفل ریزلٹس ہمیں نہیں دے پاتی. تو اس میں فیملی کا ایک الگ رول ہوتا ہے, فیملی تھراپی ہوتا ہے, فیملی انٹرونشنس ہوتے ہیں. تو اس میں فیملی کو سب سے پہلے تو ہم جو ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز فیملی کے ہوتے ہیں ان کو ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کی موٹیویشنز ہیں, جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں پیشنٹ کے ساتھ, وہ ٹائم کتنا اسپینڈ کرتے ہیں, اس کے ساتھ کنفلکٹ کتنا ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کرٹیکل کتنا ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کو مینیج کرنی ہے. اور ایک دوسرا یہ کہ ایک اس طرح کا جب پیشنٹ ہو گیا ہے تو اب وہ دوائی سے اس کو بہتر کر کے, اٹینڈر عام طور پر ہمارے پاس جب پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پہلے A1 گریڈ لاتا تھا, ابھی بھی اس کو ویسے ہی بننا ہے. تو اس میں ہم تھوڑا سا ان کی ایکسپیکٹیشن کو منیمائز کرتے ہیں کہ کیونکہ بھی اب یہ اس طرح کا ایک مسئلہ آ گیا ہے تو یہ دوائی سے, آپ کی انٹرونشن سے, ہماری انٹرونشن سے بہتر ہو سکتا ہے, اپنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے. لیکن اس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے A1 میں آ جائے تو وہ ان کے ذہن پہ اور زیادہ اسٹریس ڈالے گا اور ان کی بیماری کو بڑھا دے گا. بالکل. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں فیملی انٹرونشن کا یا جو سائیکو سوشل جو پارٹ ہے وہ بایولوجیکل پارٹ سے زیادہ اہم ہوتا ہے کبھی کبھی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر الیاس. ڈاکٹر عاطف آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے کہ ڈاکٹر الیاس نے کہا ہے کہ انوائرمنٹل تھراپی بہت زیادہ ضروری ہے اور مینجمنٹ کا پارٹ آ جاتی ہے, تو پیشنٹس کی تھراپی تو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ان کو لے کر آتے ہیں, جو ان کی فیملی ممبرز ہوتے ہیں, ان کی تھراپی آپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ تو اپنے آپ کو بالکل فٹ سمجھ رہے ہوں گے, تو کس طریقے سے آپ ان کو کنونس کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی تھراپی بھی بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے, اور پیشنٹ کو سمجھنے کے لیے تو آئی تھنک جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کا بھی ان کے مائنڈ کی تھراپی بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ پیشنٹ کو سمجھ سکیں اور ایکسیپٹ کر سکیں. دیکھیے مینٹل ڈس آرڈر جتنے بھی ہیں انکلوڈنگ شیزوفرینیا, اس میں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہوتی ہے جسے ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے. اس میں ڈاکٹر ہے, سائیکالوجسٹ ہے, سوشل ورکر ہیں, یا جو آپ کی کمیونٹی ہے, فیملی ہے, سب کا رول ہوتا ہے. لیکن اگر فیملی کے لوگ اگر خود ایل نہ ہو جائیں گے, اگر ان کی جو سوشل لائف ان کی خراب ہو جائے گی, یا وہ ان کی پیشنٹ کی پرابلم کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہوگی, ان کے اندر ایک ایگریشن آئے گا ظاہر ہے, یا سوسائٹی میں ان کے اسٹیٹس پہ افیکٹ پڑے گا, تو الٹیمیٹلی وہ پھر اس کو افیکٹ کرتا ہے. تو لہٰذا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فیملی کا رول, جیسے ڈاکٹر الیاس نے کہا, کہ بہت زیادہ اہم ہے, اور فیملی کے رول کے ضروری ہے کہ ان کو ایک طرح کا ایسا انوائرمنٹ دیا جائے تاکہ اس کے ان کی جو ہے منیمم ان کو پرابلم ہو. اور جیسے نیند کا ایک گولیوں کا ذکر ہوا تھا, تو نیند کی گولیاں ڈاکٹر عام طور پہ ہم لوگ ایڈوائز نہیں کرتے, لیکن کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جن میں ہلکی سی سیڈیشن ہوتی ہے, اور بعض جب پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ان کو ہم نے دوائی دینی ہوتی ہے, تاکہ اگر ایک مریض رات کو پوری اپنی نیند پوری کرے گا تو وہ دوسری فیملی کے لیے بھی وہ بینیفیشل ہوگا. اگر مریض ساری رات ڈسٹرب رہے گا, ریسٹ لیس ہوگا, تو الٹیمیٹلی پوری فیملی بھی اس کے ساتھ افیکٹ ہوگی. تو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے لیے ہمیں ایک پراپر پروٹوکول بنانا پڑتا ہے, اور اس میں فیملی کا رول جو ہے کافی اہم ہوتا ہے. فیملی کی تھراپی آبویسلی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو نیند کی گولیاں سر, اگر وہ دوائیاں کھائیں گے بھی, میڈیسنس کھائیں گے, تو ان سے بھی تو ان کو نیند آ رہی ہوگی, لائک رات کی بات نہیں ہو رہی, اگر دن میں بھی وہ اپنی میڈیسنس لے رہے ہیں پیشنٹس, تو پورا دن سونا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. مطلب وہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے پیشنٹ, یا گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو یہ پورا دن سوتا رہتا ہے یا پوری رات سوتا رہتا ہے, مطلب دماغ ہی ایکٹیو نہیں رہے گا. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا سوال بڑا اہم ہے, اس میں کچھ کمپلائنس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے, کیونکہ جب پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو دوائی میں کھاتا ہوں یہ کھانے کے بعد مجھے نیند آتی ہے, تو پیشنٹ عام طور پہ سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے وہ میڈیسن صبح میں کھانا شروع کر دیتا ہے خود سے, ہماری ریکمنڈیشن کے بغیر. تو یہ ایک ایشو آتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کے اندر سیڈیشن آتی ہے,
اور وہ دن میں بھی سوتا رہتا ہے، لیکن اس میں جو ہے اگر وہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیڈ ڈوز کے مطابق دوائی کھائے تو بہتر ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ان میں سوسائڈل ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے، تو ایسے پیشنٹ سے جو ادویات ہوتی ہیں وہ ان کو صرف اسی وقت ریچ ہونی چاہیے جب ان کو دوائی دینی ہو، ہر وقت ان کے ایکسیس میں میڈیسن نہیں ہونی چاہیے، بالکل بالکل، ورنہ وہ اس کا غلط یوز کریں گے اور سوسائڈ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر عاطف، ڈاکٹر الیاس، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام پہ تشریف لائے۔ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ تھا لیکن پروگرام کا ٹائم شارٹ تھا، تو اس لیے ہم مزید اور زیادہ اس میں بات نہیں کر پائیں گے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نیو انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔